ملک کی دفاع مضبوط سے مضبوط ہے۔ پاک فوج کا مقامی طور پر تیار کردہ فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق تربیتی فائر کا مقصد آپریشنل استعداد اور تکنیکی صلاحیتوں کا جائزہ لینا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا چینی صدر کو خراج تحسین پیش، عظیم رہنما قرار دے دیا۔ وفود کی سطح پر ملاقات میں کہا کہ امریکہ چین کے ساتھ تجارت کا خواہاں ہے، مستقبل میں ہم مل کر کام کریں گے۔ صدر شی جن پنگ سے ملاقات اور آپ کا دوست ہونا باعث اعزاز ہے۔ شی جن پنگ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ سے انتہائی شاندار رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان آنے والی کئی دہائیوں تک بہترین اور مضبوط تعلقات قائم رہیں گے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جب بھی مشکلات آئیں ہم نے مل کر انہیں حل کیا۔ لوگ نہیں جانتے جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہم نے جلدی حل کر لیا۔ متحدہ عرب امارات کی نتن یاہو کے دورے سے متعلق رپورٹ کی تردید۔ اماراتی وزارت خارجہ کے جاری بیان میں کہا گیا نتن یاہو نے دورہ نہ کیا، نہ ہی کوئی اسرائیلی فوجی امارات آیا۔ UAE کے اسرائیل سے تعلقات پوشیدہ نہیں۔ امارات تل ابیب تعلقات اعلانیہ طور پر طے شدہ ابراہیم معاہدے کے تحت ہیں۔ یہ تعلقات رازداری پر مبنی نہیں ہیں، اس لیے غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم آفس کا کہنا تھا کہ نتن یاہو نے دوران جنگ امارات کا دورہ کیا اور اماراتی صدر سے بھی ملے۔ پاکستان کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنے ثالثی کے کردار کا اعادہ کرتا ہے، امن کے لیے ملکوں کے درمیان مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی میڈیا بریفنگ۔ پاکستان میں ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق CBS نیوز کی رپورٹ مسترد۔ ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ نائب وزیر اعظم خطے اور دنیا دیگر ملکوں کے وزرائے خارجہ سے رابطے میں ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے امن کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم کی قطر کے ہم منصب اور آذربائیجان کے صدر نائب وزیر اعظم کی چینی وزیر خارجہ سے بات ہوئی۔ فریقین نے پائیدار جنگ بندی اور مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ کم آمدنی والے طبقے کے لیے رہائش کی فراہمی اور سستے گھروں کے منصوبے حکومتی ترجیحات میں شامل ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور بے ہنگم شہری پھیلاؤ سے زرعی زمین پر دباؤ بڑھ رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اپنی زیر صدارت ہاؤسنگ شعبے سے متعلق جائزہ اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ہاؤسنگ کے شعبے میں اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بیرونی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے ہاؤسنگ سیکٹر کو ضابطہ کار کے تحت لانا ضروری ہے۔ وزیر اعظم کی بڑے شہروں کی ماسٹر ٹاؤن پلاننگ کے لیے صوبوں کے ساتھ مشاورت کی بھی ہدایت۔ ایٹمی طاقت کے بعد پاکستان کو اب معاشی طاقت بنانا ہے۔ ہم نے ہر صورت چیلنجز کو عبور کرنا ہے۔ شہداء کے خون سے پاک دھرتی کی آبیاری ہو رہی، فورسز کے جوان اور عام شہری دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قربانیاں دے رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو۔ کہا 28 مئی کی آمد ہے، اس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں حکومتوں، سیاستدانوں اور انجینئرز کا اہم کردار رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، نواز شریف نے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ ایٹمی طاقت بنانے والے تمام ہیروز کو دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 28ویں آئینی ترمیم پر حکومت اور پیپلز پارٹی میں مذاکرات جاری۔ BISP کی صوبوں کو منتقلی اور مالی بوجھ سے متعلق تجاویز زیر غور۔ تاحال پیپلز پارٹی حتمی کی رضامندی کے لیے سامنے نہیں آئی۔ دشمنی ختم کرنے کے لیے ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت جاری ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کہتے ہیں بنیادی سوال یہ ہے کہ امریکی صدر کی ریڈ لائن کو متمم کیا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن بہت سادہ ہے، ایسے اقدامات چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنا سکے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے موقف بدلنے کے لیے چین ایران پر دباؤ ڈالے، بیجنگ تہران کو خلیج میں جاری اقدامات سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ کرے۔ بحران کے حل میں کردار ادا کرنا چین کے مفاد میں ہے۔ بیجنگ کے اپنے بحری جہاز اپنے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ چین موجودہ بحران سے متاثر ہو رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ آئندہ بجٹ کے لیے ٹیکس نظام مؤثر بنانے پر غور۔ غیر رسمی معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ۔ ٹیکس نظام کی خامیاں دور کر کے ریونیو بڑھانے پر بھی مشاورت کی گئی۔ سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے نئی ٹیکس پالیسیاں زیر غور۔ اسحاق ڈار کی حکومتی آمدن بڑھانے اور معاشی ترقی کے لیے متوازن ٹیکس تجاویز تیار کرنے کی ہدایت۔ مؤثر ٹیکس نظام اور معاشی استحکام پر زور۔
منشیات فروش انمول عرف پنکی پنجاب حکومت کے ریڈار پر بھی آ گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنکی نیٹ ورک سے متعلق اعلیٰ پولیس حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق CCD نے بھی باقاعدہ تفتیش شروع کر دی ہے۔ ملزمہ کے مبینہ شوہر سابق پولیس انسپکٹر رانا اکرام بھی طلب۔ CCD پوچھ گچھ کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور میں درج مقدمے میں طلبی کروا کر ملزمہ کو لاہور لایا جائے گا۔ کوٹ لکھپت میں درج مقدمے میں ملزمہ کو اشتہاری نہیں کیا گیا تھا۔ منشیات فروش انمول عرف پنکی کے سنسنی خیز انکشافات کا سلسلہ جاری۔ بتایا کہ ایک آفیسر نے اس کے بھائی کو متعدد بار پکڑا اور رشوت لے کر چھوڑا۔ ابتدائی تفتیش میں کراچی میں ماہانہ 2 کروڑ سے زائد کی منشیات بیچنے کا انکشاف۔ زیر استعمال 2 موبائل فون سمز کسی اور کے نام پر رجسٹرڈ نکلی۔ ملزمہ کے مطابق لاہور سے منشیات بھیجنے کے لیے انٹرسٹی بسوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ شناختی کارڈ بلاک ہونے پر کسی اور نام سے بینک اکاؤنٹ کھلوا لیا۔ منشیات کی رقم موبائل ایپ سے بھی بھیجی اور وصول کی جاتی۔ سابق شوہر کے 2 بھائی بطور ایڈوکیٹ تھے۔ پولیس سے بچنے کے لیے سابق شوہر منشیات وکیل بھائیوں کے چیمبرز میں رکھتا۔ متعدد تھانوں کو لاکھوں روپے ماہانہ دینے کا بھی الزام۔ ایک پولیس اہلکار کا دھندے میں ملوث، رائڈرز کو حراست میں لے کر 1 کروڑ رشوت لی۔ 6 بھائی 4 بہنیں سبھی کے سبھی منشیات کے دھندے میں ملوث۔ تفتیشی حکام نے بتایا کہ پنکی کے 3 بھائیوں کا مجرمانہ ریکارڈ سامنے آیا۔ ریاض بلوچ، محمد ناصر اور شوکت بخش منشیات فروشی میں ملوث۔ اسلحہ آرڈیننس اور نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمات درج۔ شوکت بخش منشیات فروشی کے لیے خاص کارندہ 2024 میں بوٹ بیسن تھانے میں درج مقدمے میں گرفتار ہوا۔ ایک منشیات فروش خاتون کو گرفتار کیا گیا۔ اس پر اداروں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ہم نے بھی اس خاتون کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر ہمیں کامیابی نہ مل سکی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ کہا کہ میرے علم میں آج تک 28ویں ترمیم کی کوئی بات نہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے کسی ترمیم کی بات نہیں کی گئی۔ کیمبرج امتحانی پرچوں کے مبینہ لیک ہونے کا معاملہ۔ وزارت داخلہ میں سیکریٹری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ کیمبرج حکام، برٹش کونسل اور NCCIA کے حکام بھی شریک۔ او لیول میتھ کا پرچہ لیک ہونے پر حکومت اور والدین کی تحفظات پر غور۔ برطانوی ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ معاملہ پرچہ چوری کا لگتا ہے۔ کیمبرج حکام کی امتحانی نظام میں شفافیت اور سخت سیکورٹی اقدامات کی یقین دہانی۔ ایک اور امتحانی پرچے کے مبینہ لیک پر بھی حکومت نے وضاحت طلب کر لی۔ سیکریٹری داخلہ کی NCCIA کو کیمبرج کے ساتھ مل کر مکمل تحقیقات کی ہدایت۔ عوامی اعتماد برقرار رکھنے کے لیے بروقت رپورٹ شیئر کرنے پر زور۔ کیمبرج کا امتحانی نظام میں خامیوں اور کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے سسٹم مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی بے دخلی کی باتیں گمراہ کن ہیں۔ عجلت میں ایسا نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے جس سے ملکوں کے تعلقات متاثر ہوں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال۔ طلال چودھری نے بتایا کہ بہت سے ملکوں کے ساتھ ویزا فری انٹری کے معاہدے ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی ویزا فری انٹری کا معاہدہ ہے۔ سعودی عرب کے بعد سب سے زیادہ ترسیلات زر UAE سے موصول ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت سالانہ ترقیاتی پروگرام پر اجلاس۔ CTD کے لیے 5 ارب 60 کروڑ روپے کا فنڈ جاری کرنے کی منظوری۔ مالی سال کے اختتام تک جاری شدہ فنڈز کے مکمل استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ AIP فنڈز کے 100% استعمال کا حکم۔ ضم اور بندوبستی اضلاع کے لیے فنڈز کے اجراء اور اخراجات کی سیکٹر وار صورتحال کا بھی جائزہ۔ امریکی اور چینی صدور کی ملاقات۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں ملا جلا رجحان۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں معمولی مندی۔ 100 انڈیکس 1,67,000 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں 1% اضافہ۔ جاپان کے نکئی انڈیکس میں بھی معمولی تیزی۔ انڈونیشیا کے جکارتا کمپوزٹ انڈیکس میں 2% گراوٹ۔ چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 1.26% کمی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $101 فی بیرل پر آ گئی۔ برطانوی تیل برینٹ کروڈ $106 فی بیرل میں فروخت۔
امریکہ ایران کشیدگی، حکومت کا اہم ممالک میں تعینات پاکستانی سفراء سے مشاورت کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں پاکستانی سفیروں کی کانفرنس آج شروع ہوگی۔ امریکہ، مشرق وسطیٰ اور دیگر اہم خطوں میں تعینات سفراء شرکت کریں گے۔ خطے کی مجموعی صورتحال، سفارتی اثرات اور پاکستان کے ممکنہ کردار پر غور کیا جائے گا۔ کانفرنس کی سفارشات حکومت کو پیش کی جائیں گی۔ پاکستان کے ثالثی کردار سے متعلق آئندہ کا عمل بھی طے کیا جائے گا۔